الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال فی مقام آخر فصل لربک وانحر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین اکرام پر، اولیاء اعظام پر اور علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، چند دنوں میں اسلامی سال کا آخری مہینہ جس کو ہم ذو الحجہ کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ بڑی اہمیت اور فضیلت والا ہے اس لحاظ سے جس طرح کہ اس کے نام سے واضح ہے، ذو الحج یعنی حج والا مہینہ۔ حج جو ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کو ذو الحج بولتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ولیال عشر، 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، کہ ان 10 دنوں کی اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں۔ اکثر مفسرین کا کہنا، اگرچہ کچھ مفسرین نے اس کے خلاف بھی لکھا ہے، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دن کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جہاد سے بھی زیادہ افضل؟ فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل۔ صحیح روایت ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی نفلی روزہ رکھا، کوئی نفلی عبادت پڑھی، یعنی فرض تو کرنا ہی کرنے، اس کی تو چھوٹ نہیں ہے، یعنی فرض سے ہٹ کر جو نفلی عبادات کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کو عام دنوں کی بنسبت بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیوں پوچھا کہ اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جہاد اللہ کے راستے میں بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل، کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے ذہن میں جب حضور کا یہ فرمان سنا تو سنتے ہی جہاد کا ذہن میں آیا، اس لیے آیا کہ جہاد بہت بڑا عمل ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ تو اس لیے سوال کیا یا رسول اللہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ افضل؟ تو فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ محبوب اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا عمل ہے۔ ہاں،
رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک، حضور نے فرمایا کہ ہاں اس شخص کے جہاد سے افضل تو نہیں ہو سکتا کہ جو شخص خود بھی اللہ کے راستے میں نکل گیا، اپنا مال لے کر بھی اللہ کے راستے میں نکل آیا، کچھ واپس نہیں آیا، خود راہ خدا میں شہید ہو گیا، مال جو پاس تھا وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اس شخص کے اجر کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان میں کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے، بہت زیادہ پسندیدہ۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق بخشے ان 10 دنوں کے اندر روٹین سے ہٹ کر عام روٹین میں ہم کیا کرتے ہیں، فرض نمازیں ادا کر دیں، اللہ خیر صلی اللہ، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نفل و نوافل جو ہیں کثرت کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر اللہ توفیق بخشے نفلی روزہ بھی رکھیں۔ اسی طرح یہ 9 ذی الحج جسے یوم عرفہ بولتے ہیں، یعنی یہ وہ دن ہوتا ہے، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، عرفہ میدان عرفات میں جب حاجی وقوف کرتے ہیں جس کو وقوف عرفہ بولا جاتا ہے، اس دن کی مناسبت سے ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ بولتے ہیں کہ اس دن حاجی حج کا رکن اعظم میدان عرفات میں جو وقوف ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ باقی کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی، حاجی سے کوئی مس ہو گیا تو اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے کہ اس کی جگہ وہ قربانی پیش کر سکتا ہے، لیکن جس حاجی کا وقوف عرفہ رہ جائے اس کا حج نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا الحج العرفہ، وقوف عرفہ جو ہے یہی دراصل حج ہے، مطلب حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہ کسی سے کوئی مس ہو گیا تو وہ اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو اس دن کا روزہ جو ہے یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، حضور نے فرمایا گزشتہ آئندہ سال کے گناہ جو ہے وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں اس دن کے روزے کی نسبت سے۔ تو میں یہ چیزیں اس لیے پہلے بیان کر رہا ہوں تاکہ آگے ذی الحج شروع ہونے والا ہے، ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، ویسے پہلے بھی علم ہے لیکن یاد دہانی کے طور پر۔ تو 9 ذی الحج یعنی جس دن ذی الحج کی 9 تاریخ ہوگی اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک ہمارے ہاں تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنے لحاظ سے یوم عرفہ جو ہے وہ روزہ رکھ لیں گے، ان کے عرفہ کو جو ہے یوم عرفہ کو ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، یعنی اس دن ہماری 8 بن رہی ہوتی ہے، وہاں عرفہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے کچھ علماء نے بیان کیا ہے، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ جو ہمارے ہاں یوم عرفہ بن رہا ہے، اس دن ہی روزہ رکھیں۔ یہ شروع سے ہمارے سلف ایسے ہی رکھتے آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اب شروع ہوا ہے کچھ 8 تاریخ کو، کہتے ہیں کہ ہم اس عرفہ کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ حاجی عرفات کے میدان میں ہیں تو لہٰذا اس تاریخ کو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا مناسب نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں یوم عرفہ بن رہا ہے ہمیں اسی کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ابتدا سے ہمارے علماء، ہمارے لوگ یہی روزہ رکھتے آئے ہیں۔ اسی طرح کچھ احکامات ہیں ان 10 دنوں کے بارے میں، وہ ذرا توجہ سے سن لیجئے گا۔ حضور نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحج واراد احدکم ان یضحی فلا یأخذ من اظفارہ ولا من شعرہ ولا اظفارہ، کہ فرمایا کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو، یعنی ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن، اپنے بال جو ہے یہ نہیں ترشوائے گا۔ تو لہٰذا ذی الحج شروع ہونے سے پہلے انسان کو اپنے بال کاٹ لینے چاہیے، اپنے ناخن وغیرہ جو ہے یہ کاٹ لینے چاہیے۔ جیسے ہی ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے انسان کو اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے، حتیٰ یضحیہ، حدیث میں یہ استثناء دیا گیا یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ قربانی کرنے کے بعد انسان حجامت بنوا لے، قربانی کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے ناخن جو ہے وہ ترشوا لے۔ جی آج ذی القعدہ کی کون سی تاریخ ہے؟ 21 ہے، تو ظاہری بات ہے دیکھیں 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ یہ اخبار آپ ڈیلی پڑھتے ہیں تو اس کو ذرا غور رکھیے گا کہ کون سی تاریخ کو بن رہا ہے، یہ 29 کا یا 30 کا، دونوں میں سے کوئی ایک احتمال ہے۔ تو بہرحال یہ 29-30 ہم نے رسک نہیں لینا، ہو سکتا ہے 30 کا ہو جائے،
تو 28 تاریخ کو انسان کو یہ چیزیں جو ہیں نپٹا لینی چاہیے. 28 ذی الحجہ جس دن ہو تو انسان کو یہ چیزیں نپٹا لینی چاہیے, رسک نہیں لینا چاہیے. اکثر دیکھتے ہیں ہم عاموں پہ رش پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں چاند طلوع ہوا ہے یا نہیں. چونکہ چاند کا اعلان ذرا لیٹ ہوتا ہے شہادتیں وغیرہ لے کر, تو اس دوران لوگ بال کٹوا رہے ہوتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. 28 ہی کو آپ لوگ جو ہیں یہ چیزیں انسان کو فارغ ہو جانا چاہیے. زیر ناف بال کاٹ لینے چاہیے, بغلوں کے بال کاٹ لینے چاہیے, باغل وغیرہ اگر کٹوانے ہیں وہ کٹوا لیں, اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیں. تو یہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ ہے, جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے, اچھا یہ لفظ ارادے کا ہے, یہ اس میں بڑی ایک وسعت ہے. ظاہری جس کے پاس نہیں بھی قربانی, اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بال ناخن وغیرہ پہلے کاٹ لے. کیوں؟ ارادہ کر لے, ارادہ کر لے. علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ظاہراً نہیں بھی قربانی, وہ پتہ ہے کہ نہیں قربانی ہوگی, اس کو بھی ارادہ کر لینا چاہیے قربانی کا کہ اگر اللہ توفیق دے دے تو میں قربانی کر لوں گا, اور اس کو یہ ناخن وغیرہ بال وغیرہ پہلے کاٹ لینا چاہیے. ویسے ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر جس کے پاس یہ قربانی نہیں بھی اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا. بہر یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان کو ارادہ کر لینا چاہیے کہ اگر اللہ مجھے توفیق دے تو میں بھی قربانی کر لوں گا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. دن کو کیا ہے, رات کو کیا ہے, کسی کو معلوم نہیں. انسان رات کا لاش سوتا ہے, صبح غنی ہو کر اٹھتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کی قدرت ہے. انسان کو بہرحال ارادہ رکھنا چاہیے. تو یہ چند ایک احکامات ہیں ذی الحجہ کے متعلق کہ یہ 10 دن ذی الحجہ کے جو ہیں یہ بڑی فضیلت والے ہیں. ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے, سخاوت کرنی چاہیے, اعمال کرنے چاہیے. 9 ذی الحجہ کا جا کے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے, اور ان دنوں سے پہلے یعنی ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے پہلے اپنے ناخن بال وغیرہ کٹوا لینا چاہیے. ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو, جس کو ہم یوم النحر بولتے ہیں یعنی قربانی کا دن, اس دن قربانی کی جاتی ہے. قربانی جو ہے یہ اسلام کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے. اسلام کے جو شاعر ہیں اس کی علامتیں جو ہیں ان میں سے ایک علامت ہے قربانی. قربانی صدقہ نہیں ہے, یہ سمجھ لیجئے گا. شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی ایک صدقہ ہے. قربانی صدقہ نہیں ہے, قربانی سنت ہے. صحابہ نے بھی حضور سے پوچھا وما ہی الاضاحی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اسی سنت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برقرار رکھا ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمایا کرتے تھے. اس لیے یہ عام صدقے سے ہٹ کے ہے. عام صدقے میں انسان کو اختیار ہے کر لے نہ کر لے, لیکن قربانی جو ہے یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل قربانی کی ہے. ایک سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیاں کی ہیں, حج کے موقع پہ بھی اور عام روٹین میں بھی. جس طرح کہ صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر وقال رأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما ویقول بسم اللہ واللہ اکبر. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے یعنی یہ جو بھیڑ کے ہوتے ہیں نر, یہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کی اور اپنے ہاتھ سے قربانی کی. اپنے قدم جو ہیں اس کے پہلو پہ رکھ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری چلائی. تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے مستحب یہ ہے کہ وہ شخص خود قربانی کرے, خود چھری چلائے, زیادہ مناسب ہے. اگر نہیں کچھ چلا سکتا تو مسئلہ ایسا کوئی نہیں ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی. اور یہ مستحب ہے کہ وہ اس وقت پاس کھڑا ہو, لیکن کوشش کرنی چاہیے. یہ نعوذ باللہ کوئی شان میں کمی نہیں ہے کہ انسان جہاں سے جا کر کپڑے بدل کر پرانے پہن کر جو ہے وہ قربانی کر لے اور خون لگ جائے. یہ شان میں کمی نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے. حضور جیسی ذات خود اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کر رہے ہیں, تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ شخص خود قربانی کرے. تو بہرحال صاحب استطاعت جو شخص ہے وہ ایک قربانی کر لے, ایک سے زائد کر لے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
قربانی کا سٹیٹس کیا ہے؟ شرعی لحاظ سے یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے، یعنی فقہی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو حضور کا جو بھی طریقہ ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، میں فقہی لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ امام مالک، یہ میں ڈیٹیل کیوں بتانے لگا ہوں، ایک مسئلہ میں بتانے جا رہا ہوں، اس کے لیے میں یہ ڈیٹیل آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، یہ سب فرماتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، بلا وجہ نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن ہے سنت مؤکدہ ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں قربانی جو ہے یہ واجب، جو چھوڑے گا گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافی دلائل ہیں اس چیز کے بارے میں۔ بہرحال ہمارا موقف بھی یہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ قربانی یہ واجب ہے۔ جو شخص بلا وجہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ٹھہرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ لأن یضحی ثم لا یضحی فلا یقربن مصلانا، فرمایا کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس کو چاہیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کو چاہیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو بہرحال ان روایات کے پیش نظر ہمارا موقف یہی ہے کہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ جو شخص بلا وجہ چھوڑے گا وہ گناہ گار ٹھہرے گا۔ تو اس لیے یہ ایک ہمارے ہاں کچھ سالوں سے یہ بڑی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں جی، ہر سال لاکھوں کروڑوں ڈالرز کے جو ہے وہ جانور قربان کرتے ہیں، اتنے پیسے اکٹھے کر کے کسی غریب کو دے دیں، کسی کا مکان بنا دیں، کسی کی شادی کر دیں، یعنی اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ عام صدقہ اپنی جگہ ہے، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ ان کی امداد کرنی چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی قربانی آتی، قربانی پہ آ کر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ شاید ان کے ہاں قربانی کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں اسلام میں قربانی کی ایک بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی یہ سنت چلتی آ رہی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ قربانی کرتے آئے تھے، صحابہ کرام ہمارے سلف صالحین یہ قربانی کرتے آئے، تو لہٰذا یہ قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی واجب ہے، انسان صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، گنجائش ہونے کے باوجود اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے گا۔ اور قربانی کا وقت جو ہے یہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں ایک شخص نے ایسے کر لیا تھا، نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی نہیں، اس کی جگہ اور دوسری قربانی وہ تم کرو۔ پچھلے 1-2 سال میں مجھے بھی سننے میں موقع ملا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اپنا کام نپٹانے کے لیے فجر کے بعد ہی قربانی جو ہے وہ کر دی، تاکہ زیادہ سے زیادہ جانور جو ہیں وہ قربان کر سکیں۔ تو یہ ناجائز ہے، یہ قربانی نہیں ہوئی۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے یہ قربانی کا وقت ہے۔ اچھا، عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے قربانی کے لیے، قربانی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، قربانی کا لفظ استعمال نہیں، اضحیۃ، جس کی جمع اضاحی آتا ہے، اضحیۃ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اضحیۃ اس کی جمع ہوتی ہے اضاحی۔ صحابہ نے پوچھا وما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانی جو لفظ ہے یہ ہم اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، قربانی جو ہے یہ ہم اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ ویسے یہ جو جانور ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے لاجک یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ قربانی قرب سے ہے نا، قربانی کس چیز سے ہے؟ قرب سے۔ اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس جانور کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اضحیہ کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے، اسم للمذبوح یوم النحر علی وجہ القربۃ۔ قربانی کے دن، نحر کے دن 10 ذی الحج کو جو جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا جاتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو اضحیہ بولا جاتا ہے۔ تو اس کو اضحیہ کیوں بولا جاتا ہے؟
جس طرح میں نے حدیث پڑھی حضرت انس والی صحیح بخاری کی کہ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے. ذبح کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ استعمال ہوا ہے ضحیٰ. ضحیٰ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی، ضحیٰ اسی سے ضحیٰ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اضحیہ ان جانوروں کو بولا جاتا ہے جو وقت چاشت میں ذبح کیے جاتے ہیں. ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا ہے کہ رسول پاک نے چاشت کے وقت جانور ذبح کیے. تو اس لفظ سے بھی یہ وقت ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے چاشت کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، جس کو صلاۃ الضحیٰ کا وقت بولتے ہیں. جو چاشت کا وقت ہے اس وقت یہ جانور عمومی طور پر ذبح کیے جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا نام ہی اضحیہ پڑ گیا، اضاحی پڑ گیا. ایک اور لغت ہے زہاتن، اس کی جمع اضحیٰ، عید الاضحیٰ ہم بولتے ہیں نا، اس کا واحد ہے زہاتن یعنی قربانی، اضحیٰ قربانیاں، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں. تو وقت یہی ہے، یعنی ضحیٰ کا وقت، چاشت کا وقت. تو اس لیے قربانی ہرگز نماز پڑھنے سے پہلے نہ کریں. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کسی بھی صورت میں، پچھلے سال ہمارے گاؤں میں سننے میں آیا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے زیادہ جانور کرنے کے لیے کیا کیا، نماز کے فوراً بعد یعنی فجر کی نماز کے فوراً بعد، مجھے تو بتایا گیا کہ شاید فجر سے بھی پہلے انہوں نے گلوں پہ چھری پھیر دی تھی. تو لہٰذا اس دھوکے میں ہرگز نہ آئیے گا. قربانی کا وقت وہی ہے جو نماز عید کے بعد ہے. حضور نے واضح فرمایا کہ جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے اس نے عام جانور ذبح کیے، قربانی کا نہیں جانور ذبح کیے. اس لیے یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. باقی قربانی کا جو جانور ہے یہ اس لیے اس دفعہ میں وقت سے پہلے یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں تاکہ اس دوران بھی اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال کرنا وہ کر سکتا ہے. لہٰذا میں پہلے پتہ ہو جانور خریدنا ہے، جانور ہمارے پاس ہے، اس کا کیا طریقہ کار. 4 بنیادی طور پر حضور نے نشاندہی کی ہے کہ ان عیب سے قربانی کا جانور پاک ہونا چاہیے. وہ کون کون سے عیب ہیں بنیادی طور پر؟ العورا البین عورا، یعنی کانا جانور نہ ہو، بالکل پتہ چل رہا ہے یہ کانا ہے، ایسا جانور قربانی میں نہیں لگتا. ویسے تو چھری پھر جاتی ہے، گوشت اس کا بھی ویسے ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا قربانی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسا قربانی میں جانور نہیں لگتا. کون سا جانور؟ کانا. اس کے بعد لنگڑا، الارجا جو لنگڑا ہوتا ہے اس کا لنگڑا پن واضح ہے لنگڑا پن، ایسا جانور جو ہے وہ بھی قربانی پہ نہیں لگتا. ہاں وقتی طور پر اس کو کوئی چوٹ لگی جس کی وجہ سے وہ اپنا پاؤں رکھنے میں دشواری محسوس کر رہا ہے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. وقتی طور پر کوئی زیادہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اتارتے چڑھاتے گھر لاتے اس کو چوٹ ایسی لگ گئی، وہ ایسا جانور اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. یعنی جو بالکل لنگڑا ہے، پتہ ہے لنگڑا ہے، وہ جانور قربانی پہ نہیں لگے. بیمار جانور، پتہ چل رہا ہے بیمار ہے، صحت مند جانور نہیں ہے، پتہ چل رہا ہے ایسا جانور، اور ایسا بوڑھا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں اب گدا بھی ختم ہونے کو ہے، ایسا جانور. یہ 4 قسم کے جانور ہیں حضور نے فرمایا قربانی پہ جائز نہیں ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم قربانی کے جو جانور ہوتے تھے اس کو خوب چارہ کھلایا کرتے تھے، خوب موٹے تازے کیا کرتے تھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا کرتے تھے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہو گیا، گھر میں پالنے کا لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جاتے ہیں خرید کر گھر لے آتے ہیں، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بیمار لاغر قسم کا جانور جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، خریدنا نہیں چاہیے. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین واللوزنا، کہ ہم اچھی طرح قربانی کا جانور جو ہے اس کی آنکھ اور اس کے کان کو اچھی طرح چیک کریں تاکہ اس میں کوئی نقص وغیرہ تو نہیں ہے. تو اس لیے جو کانا جانور ہے یا اس کو نظر نہیں آتا، ایک ہوتا ہے کانا، ایک ہوتا ہے نظر نہ آنا، یہ 2 علیحدہ کیٹیگری ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس جانور کو نظر نہیں آتا وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے. تو لہٰذا ایسا جانور جو نابینا ہے یا کانا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پہ نہیں لگے گا. اسی طرح وہ جانور سینگ یا اس کا کان، سینگ یا کان، تو یہ یاد رکھیے گا سینگ اگر تھوڑا بہت ٹوٹ گیا ہے، تھوڑا بہت اس کے کان کو کوئی ٹک لگ گیا ہے، تو ایسے جانور میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، یہ قربانی میں لگ سکتا ہے. نصف سے زائد، یہ یاد رکھیے گا، نصف سے زائد
اگر کان یا سینگ اس کا ٹوٹا ہوا ہے پھر وہ قربانی پہ نہیں لگے گا۔ اگر تھوڑا بہت اس کا سینگ ٹوٹ گیا یا سینگ کے اوپر والا کھول اتر گیا ہے یا تھوڑا بہت اس کے کان کو جو ہے وہ کو کٹ وغیرہ لگ گیا ہے تو ایسا جانور قربانی پہ لگ سکتا ہے۔ اس لیے عزب کا لفظ استعمال ہوا ہے، عزب القرنی والاذنی، یہ لفظ استعمال ہوئے حدیث کے۔ سعید ابن مسیب مشہور تابعی وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہیں کہ جن کا نصف سے زیادہ کان یا سینگ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہو، تو ایسا جانور پھر قربانی پہ نہیں لگے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ جانور جو ہے صحت مند ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، نصف سے زائد اس کا کان یا اس کا سینگ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ایسا جانور جو ہے یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح نر اور مادے میں کوئی فرق نہیں ہے قربانی میں، نر اور مادے میں کوئی فرق نہیں ہے، قربانی پہ نر بھی لگ سکتا ہے، مادہ بھی لگ سکتا ہے شرعی طور پر۔ شرعی طور پر مسئلہ سن لیجئے، شرعی طور پر نر اور مادہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، قربانی پہ لگ سکتے ہیں۔ ہاں ایک علیحدہ چیز ہے کہ ہماری حکومت نے افزائش نسل کے لیے یہ پابندی لگائی ہے کہ مادہ جو ہے نہ قربان کرے۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ انتظامی ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اور انتظامی ہے، اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کے احکامات کو مانیں، فالو کریں۔ کیوں حکومت نے پابندی لگائی ہے؟ تاکہ افزائش نسل جو ہے یہ جاری رہے۔ باقی شرعی مسئلہ کوئی نہیں، اگر کسی نے گھر میں رکھی ہوئی ہے مادہ ہے وہ قربانی پیش کر دے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ انتظامی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ نہیں، اور کوشش کریں انتظامی مسئلے میں جہاں کوئی شریعت سے ٹکراؤ نہیں ہے ان چیزوں کو ماننے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح خصی جانور جو ہے، خصی جانور اس کی قربانی ہو جاتی ہے، اس کی قربانی ہو جاتی، کوئی عیب نہیں ہے۔ ویسے خصی کرنے سے منع کی ہے، خصی کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ افزائش نسل جاری رہے، افزائش نسل جاری رہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور نے قربانی کے جانور ذبح کیے، ان میں سے خصی بھی تھے، ان میں سے خصی بھی تھے، یہ احادیث میں ملتا ہے، لہٰذا خصی جانور کی قربانی میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چند ایک چیزیں سی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، یہ دو چیزیں بھائی شمس سے پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کا جانور لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یسر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الزان۔ میں مختصر اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ دوندے جانور کے سوا کوئی جانور ذبح نہ کرو، سوائے اس کے کہ تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو بھیڑ کا جو جزع ہے یعنی کھیرا ہے وہ تم ذبح کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا مسنہ کا مطلب ہمارے کچھ بھائیوں نے یہ مراد لیا ہے کہ سال کا، مسنہ سے مراد سال کا مراد لیا ہے، حالانکہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے، میں نے تحقیق کی ہے، الصحاح جو لغت کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، امام جوہری کی، تاج العروس علامہ زبیدی کی، لسان العرب ابن منظور کی، اور دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں مسنہ کا یہی مطلب بیان کیا گیا، دوندہ۔ تو لہٰذا دوندہ جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس دوندہ خریدنے کی طاقت نہیں ہے یا مارکیٹ میں دوندہ شارٹیج ہو گئی ہے، مل نہیں رہا، تو ایسا شخص بھیڑ کا پھر کھیرا جو ہے، جزا اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 6 ماہ کا بھیڑ کا جانور جو ہے وہ لگ جاتا ہے، ہمارے ہاں یہی مشہور ہے، کافی عرصہ تک ہم بھی یہی سمجھتے رہے۔ لیکن جزا کا جو عربی زبان میں علماء نے بیان کیا ہے، کچھ علماء نے بیان کیا جزا سال کے جانور کو بولتے ہیں، چاہے وہ بھیڑ کا ہی کیوں نہیں، جزا کس کے بولتے ہیں؟ سال کا۔ کچھ نے 8 ماہ کا کیا ہے، کچھ نے 6 ماہ کا بولا ہے، کچھ نے 6 ماہ کا بولا ہے۔ لہٰذا دوندہ جانور جو ہے یہ ذبح کریں، کوشش کریں۔ اگر نہیں خدا نخواستہ اتنی کیپیسٹی نہیں، آپ کے پاس اتنے روپے پیسے نہیں خرید سکتے دوندہ، تو پھر بھیڑ کا جو ہے وہ کھیرا جانور جو ہے، اور وہ کھیرا بھی دیکھیں، کوشش کریں کہ دکھنے میں وہ دوندہ محسوس ہو، دکھنے میں قد کاٹ کے لحاظ سے، گوشت کے لحاظ سے وہ دوندہ محسوس ہو، تو ایسا جانور پھر آپ ذبح کریں گے۔ بھینس کی قربانی اختلاف ہے علماء کا، ہمارے اہل حدیث علماء کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جائز، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جائز۔ ہمارے احناف حنفی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ اصل میں یہ بھینس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ساتھی اندر تشریف لے آئیں بھائی، ساتھی اندر تشریف لے آئیں، باہر جو بیٹھے ہیں یہ اندر تشریف لے آئیں۔
آگے تشریف لیں. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارے پاس گائے اویلیبل ہے، مارکیٹ میں اس کا کوئی شارٹیج نہیں ہے، بہت زیادہ مقدار میں ہے، اور ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو پرچیز کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں بھینس کی طرف نہیں جانا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نہیں یہ کہہ رہا. میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں علماء کے اندر اختلاف بہرحال موجود ہے. کہتے ہیں بہیمۃ الانعام کا جو لفظ سورہ حج کے اندر اور سورہ انعام کے اندر استعمال ہوا ہے وہ یہی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہٰذا انہی میں سے قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیے. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ الجاموس من نوع البقر، کہ یہ جو بھینس ہوتی ہے یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے. کچھ علماء یہ بیان فرماتے جو کہتے ہیں جائز ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم گائے خرید سکیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ حضور یا صحابہ کرام کثرت کے ساتھ گائے ہی کو ذبح کیا ہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گائے ہی ذبح کریں. لیکن اگر کوئی کرتا ہے کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی، تو فتویٰ نہ ٹھوک دیں. بہرحال فتویٰ نہ ٹھوک دیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی. بہرحال اس میں گنجائش موجود ہے. لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اونٹ، بیل، بھیڑ اور بکری ہی میں سے کوئی جو ہے ذبح کریں. نر اور مادہ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ انتظامی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے مادہ نہیں کرنا. جی اور اس کے علاوہ کوئی کویشچن؟ جی نہیں، قربانی ایک سیپریٹ ہے، عقیقہ ایک سیپریٹ ہے. دونوں کو جمع. جی گائے کے اندر 7 حصے ہیں، 7 لوگ قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں عقیقہ شامل نہیں کرنا چاہیے. اس میں عقیقہ شامل نہیں کرنا چاہیے. بھائی پوچھ رہے ہیں کہ فریزر میں کتنے دن رکھ سکتے ہیں؟ قربانی کا جانور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو دم کر کے نہ رکھ لو، ذخیرہ کر کے نہ رکھو. نبی پاک نے منع فرمایا. لیکن جب دیکھا کہ لوگوں کے پاس کثرت سے قربانیاں ہو گئی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زائد بھی جمع کر کے رکھنے سے اجازت دے دی. آپ نے پرمیشن دے دی کہ آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جس ٹیریٹری کے اندر رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، اگر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے قربانی کا گوشت موجود نہیں ہے تو آپ اس کو دم کر کے نہیں رکھیں گے، اس کو اپنے فریزر میں نہیں رکھیں گے، ذخیرہ کر کے نہیں رکھیں گے. جس ٹیریٹری کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اگر ماشاءاللہ ہر بندے کے پاس قربانی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال قربانی یہی ہے کہ آپ خود بھی کھائیے، دوست احباب کو بھی کھائیے، اور اللہ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو بھی کھلائیں، ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں. کلوا منہا واتیموا البائس الفقیر، یہ سورہ حج کے اندر جو آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے علماء نے کہا ہے کہ 3 حصے کر لیں، خود بھی کھائیں، ضرورت مندوں فقیروں کو بھی دے دیں. اس لیے کہتے ہیں کہ 3 حصے کر لیں، لیکن ضروری نہیں ہے. بہرحال بہتر ہے کہ آپ 3 حصے کر کے انصاف کر رہے ہیں، خود اپنے ساتھ اپنا حصہ رکھ رہے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے. کوئی مسئلہ نہیں. قربانی کرتے ہوئے جانور کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کوئی زخمی ہو گیا ہے تو وہ بے عیب نہیں ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس طرح آپ نے کہا کہ قربانی کا ٹائم جو ہے یعنی نماز عید کے بعد، اس کا اینڈنگ ٹائم بھی ہے کہ اس ٹائم تک کریں پھر اگلے دن تک لے جائیں. ایام تشریق 3 دن تک قربانی ہوتی ہے. 3 دن تک، مغرب یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پھر اگلے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پھر اگلے دن سورج غروب ہونے سے پہلے. کچھ کہتے ہیں ہمارے علماء کہ قربانی کے دن کا نکال کے پھر 3 دن بچتے ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں لیکن زیادہ مناسب 3 دن ہی ہیں، انکلوڈنگ قربانی کا دن، جو قربانی کا دن شامل کر کے. بہرحال اور اس کے علاوہ کویشچن؟ چلیں آخری چیز ایک بیان کر کے میں وقت ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ. اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کویشچن کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، سنن ابی فنانشلی اسٹرانگ ہے، اس کے پاس اس کے ایسٹس موجود ہیں، ایسا شخص وقتی طور پر
وقتی طور پر اس کے پاس کیش کی صورت میں نئی چیزیں رہیں، ویسے وہ مالدار ہے، اس کے پاس ماشاءاللہ ایسیٹس ہیں، تو وہ ادھار لے کر قربانی کرے گا، ادھار لے کر وہ قربانی کرے گا. اس کے پاس فکس ایسیٹس اس کے موجود ہیں، ویسے اس کے پاس سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے منی، تو ایسا شخص قربانی کرے گا. اس کے پاس آئی چلائی رہتی ہے پیسوں کی اور ٹھیک ہے وہ، تو ایسا شخص قربانی کرے گا، ادھار لے کر کرے قربانی، کوئی ایسا مذائقہ نہیں. فوت شدگان کی طرف سے قربانی، مسئلہ سن لیجئے گا. میں نے شروع میں بتایا کہ قربانی کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واجب ہے. فرض یا واجب یا سنت موقدہ یا غیر موقدہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احکامات کس پہ لاگو ہوتے ہیں؟ ایسا شخص جو زندہ ہے، ایسا شخص جو زندہ ہے. جیسے ہی انسان فوت ہو گیا ہے وہ شریعت کے تمام احکامات سے بری و ذمہ ہے، نہ اس پہ نماز فرض ہے نہ اس پہ کچھ اور چیز فرض ہے. لہٰذا اس سینس میں کہ ہم فوت شدگان کی طرف سے قربانی کریں کہ شاید ان پہ فرض ہے ان کی طرف سے ہم کریں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو شخص جیسے ہی فوت ہو گیا، شریعت کا اصول ہے کہ انسان پہ شریعت کے احکامات تب لاگو ہوتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے، جب تک زندہ ہے اور ہوش حواس اس کے قائم ہیں تب تک اس پہ شریعت لاگو ہے. جیسے ہی اس کے ہوش حواس گم ہو گئے، انسان اپنی عقل کھو بیٹھا، انسان فوت ہو گیا، اس پہ شریعت کے احکامات ختم ہے. لہٰذا فوت شدگان کی طرف سے اس سینس میں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو روایت پیش کی جاتی ہے حضرت علی کے بارے میں، اس روایت کے اندر ابو الحسنہ اور حنش یہ ایسے دو شخص ہیں، اور تیسرا شریک، یہ تینوں راوی جن کے بارے میں ہمارے محدثین نے کہا ہے کہ یہ قابل اعتبار راوی نہیں ہے. اس لیے امام البانی رحمہ اللہ نے بھی ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، جس میں ہے کہ حضرت علی ایک مینڈا اپنی طرف سے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے. ایک تو پوائنٹ یہ ہے، شریعت لاگو ہوتی ہے زندہ پہ، فوت شدگان پہ شریعت لاگو نہیں ہے. ہاں ایک گنجائش علماء دیتے ہیں کہ اگر کوئی وصیت کر گیا اپنے ورثاء کو، یار میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا، تو وہ صدقہ ہو سکتی ہے. صدقہ آپ کریں جتنا چاہے کریں، اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے، نہ کوئی میکسیمم کی نہ منیمم کی. اس کی اولاد جتنا چاہے اس کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں، صدقے کے طور پر جانور ذبح کریں، لیکن وہ صدقہ ہوگا، قربانی نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے کہ وہ خود نہیں کھائیں گے، پھر اس کو غریبوں میں بانٹیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ غریبوں میں بانٹیں گے. تو لہٰذا فوت شدگان کی طرف سے قربانی یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی کویسچن رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو ہے وہ بیان کریں گے. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ.